بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسپکٹر جمشید 4 لوگوں کو گرفتار کر کے بڑی شان سے پولیس اسٹیشن میں داخل ہو رہا تھا۔ ان 4 لوگوں میں سے 3 مرد تھے اور 1 عورت تھی، مگر وہ دکھنے میں عورت نہیں لگتی تھی بلکہ ایک معصوم سی کم سن لڑکی لگی تھی۔ انسپکٹر جمشید نے ان تمام لوگوں کو حوالات میں بند کیا اور لڑکی کی جانب دیکھتے ہوئے گھرا کر بولا، باقی تو سارے مرد تھے مگر تم اتنے مردوں میں ایک عورت، تمہیں شرم نہیں آئی اس طرح کے کام کرتے ہوئے؟ لڑکی نے ایک دم غصے سے انسپکٹر کی جانب دیکھا اور بولی، شاید تم جانتے نہیں ہو انسپکٹر کہ میں کون ہوں۔ تب انسپکٹر جمشید مسکرایا اور بولا، میں سب جانتا ہوں تم جیسی لڑکیوں کے بارے میں، مگر تم نہیں جانتی کہ تم کس گناہ کی سزا بھگتنے یہاں آئے ہو۔ اس لڑکی نے انسپکٹر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہوئی تھیں، جنہیں دیکھ کر وہ ایک بار پھر گھرایا اور اسے آنکھیں نیچی کرنے کا کہا۔ سامنے والی لڑکی غصے سے تلملا اٹھی اور بولی، میں ایک باعزت اور شریف گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، اس لیے مجھے اس طرح کے القابات سے نوازنے سے پہلے 100 بار سوچ لینا۔ اس کی یہ بات انسپکٹر جمشید کو بڑی زور سے لگی تھی۔ اس نے لڑکی کی جانب دیکھ کر کہا، ہاں بڑی آئی شریف گھرانے سے، تمہارے جیسے شریف گھرانوں کی لڑکیاں ہی تو ایسے کام کرتی ہیں۔ لڑکی تلملا اٹھی اور بولی، اچھا تم تو جیسے بڑے شریف ہو، اگر ہمت ہے تو نکالو نہ مجھے یہاں سے، اس مقام پر لانے والے بھی تم جیسے مرد ہی ہوتے ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر انسپکٹر جمشید کی آنکھوں میں عجیب سا احساس ابھرا۔ وہ متجسس ہوا کہ آخر یہ کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ اس کے سامنے کھڑی لڑکی سراپائے حسن تھی اور اس بات کا اندازہ تو اسے ہو ہی چکا تھا، مگر اس کی بات سننے کے بعد بھی وہ حقیقت جاننے کے لیے متجسس ہونے لگا۔ بولا، ٹھیک ہے بتاؤ کیا ہے سچ، اگر تمہاری باتوں میں مجھے 1% بھی سچائی نظر آئی تو میں تمہیں خود یہاں سے چھڑوا کر لے جاؤں گا۔ تب لڑکی نے گہرا سانس لیا اور بولی، میرا نام ماریا ہے، میں ایک بڑے شریف اور عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ ہمارے گھروں میں لڑکیاں رات کے اندھیرے میں تو کیا، دن کے اجالے میں بھی گھروں سے نہیں نکلتی۔ میرے والدین نے میرے لیے کچھ ایسی ہی زندگی منتخب کر رکھی تھی۔ ان دنوں میں کالج میں پڑھتی تھی، روز مجھے ابا ہی گھر سے کالج اور کالج سے گھر لے جایا کرتے۔ زندگی بالکل اچھی جا رہی تھی کہ ایک روز میری سہیلی نے کہا، کل شام کو میرے گھر پر دوستوں کی پارٹی ہے، تم بھی ضرور میرے گھر آنا۔ میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا، مگر وہ بار بار اصرار کرنے لگی تو میں نے اس کی ضد کے آگے ہار مان کر گھر جاتے ہی اماں سے اس کے بارے میں ذکر کیا۔ اماں نے تو حسب توقع وہاں جانے سے انکار کر دیا، مگر میں اماں کی منتیں کرنے لگی کہ مجھے جانے دیں، مگر وہ کسی طور پر تیار نہیں تھیں۔ جب میں رونے لگی تو کہنے لگیں کہ پہلے میں تیرے ابا سے بات کروں گی، پھر کوئی فیصلہ ہوگا۔ شام ہوتے ہی اماں نے ابا کو ساری بات کہہ ڈالی۔ ابا تو یہ سنتے ہی تلملا اٹھے اور بولے، جانتی بھی ہو کہ یہ اس گھر کی روایات کے خلاف ہے، آئندہ اس قسم کی بات تم زبان سے نکالی تو میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ اماں تو ایک دم سہم گئیں، مجھے بھی مجبوراً خاموش ہونا پڑا، مگر دل نے خاموشی اختیار نہیں کی۔ اگلی شام میری دوست کے گھر پر پارٹی تھی، ابا کہیں گئے ہوئے تھے۔ میں نے پورا دن اماں سے لڑتے اور ضد کرتے گزار دیا، کیونکہ مجھے ہر حال میں وہاں جانا تھا۔ آخر تھک ہار کر اماں نے کہہ دیا، ٹھیک ہے چلی جانا، مگر تیری دوست تجھے لینے آئے تب جانا، اکیلے مت جانا، اور ہاں 7 بجے تک واپس آ جانا، تیرے ابا کو پتہ چلا تو ہم دونوں کو ہی ماریں گے۔ یہ سن کر میں بے حد خوش ہوئی اور پارٹی کی تیاری کرنے لگی۔ شام کو میری سہیلی آئی اور مجھے اپنے ساتھ لے گئی۔ میں ایسی رنگ برنگی شام پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ وہاں پر بہت سے لڑکے لڑکیاں تھے، مجھے تھوڑا عجیب سا لگ رہا تھا، مگر سب سے گھل مل کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میرے لیے تو یہ دنیا ہی الگ تھی، رنگوں اور روشنیوں سے بھری دنیا۔ وہاں پر وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ رات کے 8 بج گئے۔ میں نے اپنی سہیلی سے گھر جانے کا کہا تو بولی، رکو، میرا بھائی تمہیں چھوڑ آئے گا۔ میں نے کہا، نہیں میں چلی جاؤں گی۔ یہ پہلی بار تھا جب میں اکیلی رات کے اس پہر سفر کر رہی تھی۔ میں گھر سے باہر نکلی تو روڈ پر ایک ٹیکسی کھڑی مل گئی۔ میرا دل تو لرز رہا تھا، مگر مجھے گھر جانے کی جلدی تھی، اسی لیے میں اس پر بیٹھ گئی۔ مجھے وہ ٹیکسی والا شخص عجیب سا لگا، پر مجھے لگا شاید میرا وہم ہوگا۔ جیسے ہی میری نظر گاڑی میں لگے شیشے پر پڑی، میں نے اس ڈرائیور کو اپنی جانب بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے پایا۔ اس کی آنکھوں سے مجھے وحشت ہو رہی تھی۔ میرا دل کانپ اٹھا۔ میں نے فوراً گاڑی کا دروازہ کھولا، مگر اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، تم یہاں سے نہیں جا سکتی۔ میں نے اس کے بازو پر دانت گاڑ دیے، وہ درد سے کرہنے لگا۔ میں فوراً ہی گاڑی سے بھاگ کر اتر گئی۔ میں اندھا دھند بھاگ رہی تھی
कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं जिस रास्ते से आई और मुझे किस रास्ते पर जाना है। वो शख्स मेरे पीछे ही भाग रहा था। मेरी आंखें धुंधलाने लगीं। शायद ये धुंधलाहट आंसुओं की वजह से थी जो इस गलती की वजह से मेरी आंखों के किनारों तक आ चुके थे। तकरीबन 2 से 3 गलियां गुजर जाने के बाद अचानक मेरी नज़र एक खुले दरवाजे पर पड़ी। मैं जल्दी से दरवाजे की तरफ मुड़ी और घर में दाखिल हो गई। ये एक कमरा नुमा घर था, मगर जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुई एक ज़ोरदार ठा की आवाज़ आई और पीछे से किसी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं एकदम चौंक गई। अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। मैं इस घर में तहफ़्फ़ुज़ के लिए आई थी, मगर यहीं से मेरी ज़िंदगी का असल इम्तिहान शुरू हुआ। अब्बा की नसीहतें और अम्मा की बातें याद आ रही थीं। जी चाहा कि कोई मौजज़ा हो और मैं वहाँ से निकल जाऊँ, मगर अफसोस कि हम नाफरमानों की ज़िंदगियों में कहाँ से मौजज़े होंगे। वो सारी रात में रोते हुए गुजार दी। सुबह में इसी सोच में गुम थी कि आखिर मेरे माँ बाप का क्या हाल होगा। वो तो बेचारे अपनी इज्जत लुटा कर बिल्कुल खाली हाथ रह गए होंगे। समाज तो उन्हें काट खाएगा। अभी इन्हीं सोचों में गुम थी कि अचानक किसी ने दरवाज़ा खोला। 2 हट्टी कट्टी ख़वातीन अंदर दाखिल हुईं। मेरे पास आते ही उन्होंने मुझे बाजू से पकड़ा और बोली, चलो लड़की, तुम्हें कहीं लेकर जाना है। मैं अपने दिफा में शोर मचाना शुरू कर चुकी थी, मगर कोई रास्ता नहीं बचा था। एक औरत ने मुझे बाजू से घसीटते हुए बाहर लाया और गाड़ी में पटक दिया। इन्होंने मेरे मुंह पर पट्टी बांधी, मगर मेरे आंसू मेरा एहतजाज कर रहे थे। 2 घंटों की मुसाफिर के बाद ये लोग मुझे अजीब सी जगह पर ले गए। वहाँ पर कई मेकअप से अटे चेहरे अपने आशनाओं को अदाएं दिखाने में मसरूफ़ थे। कुछ नौजवान लड़कियाँ तबले की थाप पर रक़्स सीख रही थीं, तो कहीं अजीबोगरीब रक़्स की महफिल थी। मुझे एक बड़े कदकाठ वाली औरत के सामने पेश किया गया। उसने देखते ही मेरे हुस्न की तारीफ़ की और बोली, अब तू रंग लगाएगी इस रक़्स खाने को। मैं एकदम सहम गई। मैंने कहा, नहीं, मैं कुछ गलत नहीं करूँगी। तब इसने मुझे बालों से पकड़ा और बोली, ये दरख्वास्त या सवाल नहीं बल्कि हुक्म है। मगर मैं उसके किसी भी हुक्म को मानने के लिए ताबे नहीं थी। मैं जानती थी ऐसी औरतों के पीछे बहुत असर रसूख वाले मर्दों का हाथ होता है। मेरी बात सुनने के बाद उसने कहा, अगर तुमने मेरा हुक्म न माना तो यहाँ से ज़िंदा नहीं जाओगी। तब मैं एकदम चौंक गई। मैं किस तरह अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाती। मैंने उसके आगे हाथ जोड़े और उसके पैरों में गिर गई। खुदा के लिए मेरे साथ कुछ गलत मत करना। मैं रक्कासा बनूंगी, तुम्हारा हर कहा मानूंगी, मगर इसके बदले बस मुझे एक चीज़ चाहिए, यहाँ पर मेरी इज्जत महफूज रहे। ये बात सुनकर वो औरत किसी सोच में पड़ गई। चंद मिनटों की खामोशी के बाद वो मुस्कुराई और बोली, शाबाश, ये हुई न बात। उसके बाद मैं उसके रक्स महल की एक हसीन रक्कासा बन गई। मेरे रक्स से वो लोग लाखों कमाते, मगर मेरी इज्जत आज तक महफूज थी। उस रात जब आप लोगों ने इस घर पर रेड डाली तो हर कोई भाग गया और मैं और सिर्फ 3 लोग बचे थे। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैं तो अपनी इज्जत बचाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं इस मकाम तक आई हूँ। ये सब बताते हुए मारिया की आंखों से आंसू टपकने लगे। वो बेतहाशा रो रही थी। उसके आंसू इंस्पेक्टर जमशेद को सच्चे लगे। वो रोते हुए एकदम गुस्से से उसे देखने लगी और बोली, जानते हो इंस्पेक्टर, तुम भी मुझे इस कैद खाने से निकाल नहीं सकते। वो लोग मुझे यहाँ से वापस ले जाएंगे। अगर तुम ईमानदार ऑफिसर हो तो मुझे यहाँ से निकाल कर दिखाओ। ये सुनकर इंस्पेक्टर जमशेद को जैसे एक तमाचा सा लगा। उसकी बातों ने उसे एक अजीब सी चुप लगा दी। वो वहाँ से खामोशी से मुड़ा और अपनी सीट पर जा बैठा। वो घंटों यही सोचता रहा कि इस लड़की को यहाँ से कैसे निकाला जाए, क्योंकि वो जानता था इस गिरोह के पीछे बहुत बड़ा नाम है, जिसके चुंगल से उस लड़की को निकालना बहुत मुश्किल था। वो जानता था थोड़ी ही देर में इन्हें आज़ाद करवा लिया जाएगा। मारिया ने उसके दिल पर चोट लगाई थी। उसकी मासूमियत भरी आंखें उसे याद आ रही थीं। उसी रात वो मारिया को लेकर अपने एक दोस्त के घर चला गया। सबको यही बताया कि कोई नहीं जानता वो लड़की कहाँ गई। वहाँ पर उसके दोस्त की वालिदा भी मौजूद थीं। उसने उन्हें कहा कि चंद दिन वो मारिया को अपने पास रख लें, मगर जैसे ही उसके वालिदैन का कुछ पता चलेगा उसे वापस भेज देंगे। जमशेद ने मारिया से उसके वालिदैन का पता लिया और उनके घर जा पहुंचा, मगर वहां गया तो उसके घर पर ताले लगे हुए थे। मोहल्लेदारों से मालूम हुआ कि वो लोग घर छोड़कर बहुत पहले जा चुके हैं। अब वो मज़ीद कशमकश का शिकार हो गया। कुछ समझ में न आ रहा था कि क्या करे। मारिया की खूबसूरती उसे बेचैन कर रही थी। वो किसी को सौंप भी नहीं सकता था। जैसे ही उसने घर जाकर मारिया के वालिदैन को बताया,
تو وہ یکدم پریشان ہو گئی۔ اسے یہ فکر تھی کہ نہ جانے اس کے والدین کس اذیت سے گزرے ہوں گے جو انہیں محلہ تک چھوڑنا پڑا۔ یہ سوچ کر اسے رونا آ گیا۔ جمشید نے اس کی برستی آنکھوں کو دیکھا۔ اب وہ ایک عجیب سی کشمکش کا شکار تھا، کیونکہ یہ لڑکی اب اس کی ایک ذمہ داری بن چکی تھی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اگر وہ اس لڑکی سے نکاح کرے گا تو اس کے گھر والے اسے کبھی قبول نہیں کریں گے، کیونکہ اس کا خاندان انتہائی سخت تھا۔ وہ لوگ ساری زندگی بن بیاہے تو رہ سکتے تھے، مگر خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے تھے، کیونکہ جیسے ہی کوئی ان کے خاندان سے باہر شادی کرتا ان کے ہاں کوئی نہ کوئی انہونی ہو جاتی، جس کی وجہ سے انہیں یہ لگتا کہ ان کے گھرانے کو کوئی بد دعا ہے، اسی لیے وہ خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے تھے۔ جمشید کو یہ ساری باتیں قدامت پسندی کا حصہ لگتی تھیں۔ وہ ان تمام رسوم و رواج کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ اس رات ایک فیصلہ کر کے وہ اپنے بستر پر لیٹا اور صبح ہوتے ہی بڑی عزت اور احترام کے ساتھ ماریا کے پاس گیا۔ اس سے کہا کہ آپ کے والدین کے بارے میں کچھ معلوم نہیں کر پا رہے، مگر آپ ساری زندگی در بدر تو نہیں بھٹک سکتی، اسی لیے میں نے ایک فیصلہ لیا ہے کہ ہم دونوں سنت نبوی کو مد نظر رکھتے ہوئے نکاح کر لیں گے۔ ماریا نے حیرانگی سے جمشید کی جانب دیکھا اور بولی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مگر جمشید فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ اس سے نکاح کرے گا۔ دل ہی دل میں ماریا یہ سوچنے لگی کہ اس شخص نے میری عزت بچائی ہے، اس سے شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس نے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ اگلے چند ہی دنوں میں جمشید نے بڑی سادگی سے ماریا کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اس روز وہ دونوں بہت خوش تھے۔ ماریا بھی اپنے تمام تر غم بھلا کر نئی زندگی کی شروعات کر چکی تھی۔ یہ رات کا آخری پہر تھا۔ فجر کی آذانیں ہونے میں تھوڑا ہی وقت رہ گیا تھا۔ اچانک جمشید کے نمبر پر گھر سے فون آیا۔ اسے اطلاع ملی کہ اس کے ابا کو دل کا دورہ پڑ گیا ہے اور وہ ہسپتال میں داخل ہیں۔ جمشید ہڑبڑا کر اٹھا۔ ماریا ابھی تک سو رہی تھی۔ جمشید اسے بتائے بنا ہی وہاں سے چلا گیا۔ سارے راستے میں اسے ایک ہی وہم ستاتا رہا کہ شاید واقعی یہ کسی کی بد دعا کا نتیجہ ہے کہ شادی کی پہلی رات ہی اتنا بڑا حادثہ ہو گیا۔ وہ خود کو ملامت کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ ہسپتال پہنچا، اس کے ابا آخری سانسیں لے رہے تھے۔ انہوں نے جمشید کو اپنے پاس بلایا اور کہا، بیٹے، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کسی بھی وقت میری سانسیں بند ہو سکتی ہیں۔ تو میرا کہا مان لے، میری آنکھیں بند ہونے سے پہلے میری بھتیجی سے نکاح کر لے۔ ابا کو یہ بات کرتے ہی اس کے بچپن کے رشتے کا خیال آیا جو اس کے تایا کی بیٹی سے طے ہو چکا تھا۔ اسے کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کرے، یہ نکاح کیسے کرتا۔ اس کے خاندان میں ایک روایت تھی کہ مرد دوسری شادی نہیں کرتا، اور اگر پہلی بیوی سے اولاد نہ ہو تب بھی اسے 10 سال تک انتظار کرنا پڑتا، پھر دوسری شادی بھی خاندان ہی میں ہوتی۔ مگر وہ ان سب چیزوں کو ماننے والا نہیں تھا۔ مگر آج اسے یہ سب سچ لگ رہا تھا۔ وہ پہلے ہی ایک غلطی کر چکا تھا اور اب اس کا دماغ ایسے کسی کام کے لیے تیار نہیں تھا۔ مگر باپ کی آخری خواہش کو پورا کرنا بھی اس کا فرض تھا۔ بس اسی خیال کے تحت اس نے نکاح کے لیے حامی بھر لی۔ تھوڑی ہی دیر میں ہسپتال میں اس کا نکاح ہو گیا۔ اسے اپنا وجود بہت کھوکھلا سا لگ رہا تھا۔ اس وقت وہ جانتا تھا کہ اسی میں اس کے خاندان کی بھلائی ہے، مگر وہ اپنے خاندان کی روایات توڑ چکا تھا۔ نکاح ہوتے ہی اس کے ابا اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس روز وہ بے تحاشا رویا تھا۔ زندگی میں شاید ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ اتنے آنسو بہا چکا تھا۔ اسے اپنا آپ اپنے باپ کا قاتل لگ رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے ماریا سے کبھی رابطہ نہیں رکھا۔ وہ اسے یکسر نظر انداز کیے اپنی زندگی ہنسی خوشی گزار رہا تھا۔ دوسری جانب ماریا کو بھی یہی بتایا گیا کہ وہ جمشید کے ابا کا انتقال ہو گیا ہے، اسی لیے کچھ دن وہیں رہے گا۔ جمشید کی شادی کو 2 ماہ ہو چکے تھے۔ ماریا کو اس کے لوٹنے کی امید نہیں رہی۔ اتنے دنوں میں وہ ایک بار بھی نہیں آیا تھا، نہ ہی ماریا کی خبر لی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ایک بار پھر دربدر ہو گئی ہے۔ دوسری جانب جمشید کی تمام تر توجہ اپنی پہلی بیوی کی طرف ہو گئی۔ ایک روز اچانک اس کے دوست کا فون آیا۔ اس نے بتایا کہ بھابھی نے تمہارا بہت انتظار کیا، مگر اب وہ ہمت ہار گئی تھی، اسی لیے وہ گھر چھوڑ کر کہیں چلی گئی۔ تب جمشید نے بڑی لاپرواہی سے کہا، ٹھیک ہے، جہاں جاتی ہے جاتی رہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ اسے بھی پرواہ نہیں تھی کہ وہ اس کی منکوحہ ہے۔ وہ اپنی زندگی اپنی بیوی کے ساتھ خوشگوار انداز میں گزار رہا تھا۔ سال گزر گیا، مگر دونوں کی زندگی میں بچے کی نعمت نہیں آئی۔ جمشید کو لگتا تھا کہ یہ سب اسی بد دعا کی وجہ سے ہو رہا ہے۔
اس نے اپنی بیوی کا علاج کروایا مگر اولاد کی کوئی امید نظر نہ آئی۔ ایسے ہی 4 سال گزر گئے۔ اللہ کی طرف سے اسے اولاد کی خوشخبری ملی تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اللہ نے اس کی دعائیں اور اس کی ریاضتیں قبول کر لی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ اللہ نے اگر یہ خوشی دی ہے تو انشاءاللہ بیٹا ہی ہوگا جو اس کی نسل آگے بڑھائے گا۔ وہ اپنی بیوی کا بے حد خیال رکھتا، اس کی ہر خوشی کو پورا کرتا، مگر ماریا کا خیال اسے کبھی نہیں آیا۔ اسی خوشی میں 9 مہینے گزر گئے، کیسے گزرے اسے پتہ ہی نہ چلا۔ پیدائش کا وقت آن پہنچا۔ اس روز وہ بے انتہا خوش تھا۔ باپ بننے کی خوشی کسی نہیں ہوتی۔ وہ اللہ سے دعائیں کرتا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد نرس بچہ اٹھا کر اس کے پاس آئی اور کہا، مبارک ہو، اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے۔ اس کے بڑھتے ہاتھ ایک دم رک گئے، پھر اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر بچی کو اٹھا لیا۔ اس کا دل بوجھل سا ہوا، مگر اسے ننھی پری پر ڈھیروں پیار آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر گزری، ڈاکٹر نے اسے ایک ایسی خبر دی جسے سنتے ہی اس کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ اس کی بیوی کی طبیعت بچے کی پیدائش کے بعد سنبھل نہیں سکی تھی اور اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ اپنی بچی کو گود میں لیے وہ وہیں زمین پر گھٹنوں کے پل بیٹھ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی بیوی اسے یوں اچانک چھوڑ جائے گی۔ اسے اپنی اگلی زندگی قیامت کی طرح لگ رہی تھی۔ ایک ننھی سی جان کو وہ تنے تنہا کیسے سنبھالے گا، یہی سوچ اسے کھائے جا رہی تھی۔ وہ گھر آ چکا تھا، اپنی بیوی کی تمام آخری رسومات مکمل کر چکا تھا، مگر اس وقت اس کے لیے سب سے مشکل کام اپنی بچی کی پرورش تھی۔ وہ نوکروں کے سہارے نہیں چھوڑ سکتا تھا، مگر جب وہ اپنی بیٹی کی جانب دیکھتا اسے فوراً ماریا کا خیال آتا۔ وہ بھی تو کسی کی بیٹی تھی جسے اس نے بڑی دلدل سے نکال کر پھر اسی میں جھونک دیا تھا۔ یہ بات سوچتے ہی وہ رونے لگتا۔ ایک دن اس کے دل میں ماریا کا خیال بار بار آنے لگا۔ عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ وہ فوراً گھر سے نکلا اور اپنے دوست کے پاس گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ تو سالوں پہلے یہاں سے جا چکی ہے اور کبھی واپس نہیں آئی۔ وہ وہاں سے نا امید سا لوٹا۔ پھر اگلے کئی روز اس نے ماریا کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر آخرکار ہر طرف سے اس کوشش میں ناکام ہونے کے بعد وہ تھک ہار کر بیٹھ گیا۔ فی الوقت اس کے پاس نوکروں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ وہ اپنی قسمت پر آنسو بہانے لگا۔ یوں ہی کئی دن گزرتے گئے۔ ایک روز وہ حکومت کی طرف سے سامان بانٹنے جھگیوں کی جانب گیا تو وہاں اچانک اسے ایک بچے کی آواز سنائی دی جو اسے پاپا پاپا کہہ کر پکار رہا تھا۔ اس نے حیرت سے بچے کی جانب دیکھا تو بچہ بھاگتا ہوا اس کی جانب آیا۔ اس کے پیچھے ایک عورت آئی اور اسے پکڑ لیا۔ جمشید نے عورت کے چہرے کو دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ جس چہرے کو وہ مہینوں سے ڈھونڈتا آ رہا تھا وہ اچانک اسے آج ملا تھا۔ اس بچے کے بارے میں عجیب و غریب سوالات ذہن میں چلنے لگے۔ بچہ 5 سال کا ہونے والا تھا۔ جمشید نے اس عورت کو دیکھ کر کہا، ماریا تم یہاں؟ ماریا نے شعلہ باز نگاہ اس پر ڈالی اور کہا، تم میری زندگی سے بہت دور جا چکے ہو، اس لیے بہتر ہے مجھے کسی دھوکے میں نہ رکھو۔ تب جمشید اس کی جانب بڑھا مگر وہ مڑ گئی۔ جیسے ہی مڑی جمشید نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، ماریا میں جانتا ہوں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، مگر میں اس غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ اب کیا فائدہ، تم جانتے ہو میں نے تمہارا کتنا انتظار کیا۔ اس کے بعد میں تمہارا بچہ لے کر در بدر پھرتی رہی۔ والدین تو کئی سال پہلے میرے غم میں انتقال کر چکے تھے۔ تنے تنہا سماج سے لڑتی رہی، تم نے ایک بار بھی مڑ کر دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ تب جمشید کو معلوم ہوا کہ یہ بچہ بھی اسی کا ہے۔ اس نے ماریا کے آگے ہاتھ جوڑے اور اپنے باپ کی آخری خواہش کے بارے میں اسے سب کچھ بتا دیا۔ ماریا کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ جمشید کی آنکھوں میں اسے سچائی معلوم ہو رہی تھی۔ جس جمشید کو وہ دیکھ رہی تھی یہ وہ تو نہ تھا جو پہلی بار اسے پولیس اسٹیشن میں ملا تھا۔ یہ تو کوئی ٹوٹا اور بکھرا ہوا شخص تھا جسے اب اس نے سمیٹنا تھا۔ وہ اس کے ساتھ چلنے پر راضی ہو گئی۔ جمشید نے اپنے بیٹے اپنے وارث کو اٹھایا اور سینے سے لگا کر بے تحاشا پیار کیا۔ ماریا نے اسے بتایا کہ اس کے پاس جمشید کی ایک فوٹو تھی جو بچپن سے اس کے بیٹے کو وہ دکھاتی آئی اور بتاتی کہ یہ تمہارا باپ ہے، اسی لیے وہ اسے پہچان گیا تھا۔ جمشید کی زندگی مکمل ہو گئی۔ وہ اسے اور اپنے بیٹے کو لے کر گھر چلا گیا۔ اب وہ دونوں اور ان کے دونوں بچے اس گھر میں بے حد خوشی سے رہ رہے ہیں۔ ماریا جمشید کی بیٹی کو اپنی بیٹی کی طرح پیار کرتی ہے۔ دونوں کی زندگی کے تمام غم اور جدائیاں ختم ہو چکی ہیں۔ جمشید اللہ کا شکر ادا کرتا ہے
کہ اللہ نے آخر کار اس کی زندگی کو بھی ایک مستقل منزل سے نواز ہی دیا۔